صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 196واں دن 16 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ سعید رضی اللہ عنہ نے میرے فلاں زمین دبا لی۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی ظلمن دبائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمین تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 50 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی یعنی زینہ سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے کو اسی بیت اللہ کی طرف کیا کرو۔ فائدہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے،
तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी मुहताज न होगे। नंबर 9, तुब्बे नबवी से इलाज, मेथी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शिफा हासिल करो। फायदा, मेथी का जो शानदार नज़ला जुकाम को दूर करता है, पुरानी खांसी, पेट के फोड़ों और फेफड़े की बीमारियों में बहुत नफा बख्श है, सीने में जमा हुए बलगम के लिए बेहद मुफीद है और कब्ज को दूर करता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और न उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और न उससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा न कर सको।